اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ اگر آپ کے دماغ میں گندے خیال آتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو دو چیزیں عطا کرنے والا ہے۔ تو آج ہم ریئیکٹ کریں گے مفتی عالم مداری صاحب پر، دماغ میں شیطانی وسوسے پیدا ہونے اور دماغ میں ایک سوچ آنا، اس پر بیان کیا ہے مفتی عالم مداری صاحب نے۔ تو ہیلو السلام علیکم، آداب، میں ہوں مسٹر امو اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں UKZ یعنی امت کی ضرورت چینل سے۔ اگر آپ کے دماغ میں گندے خیال آتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہتا ہے دو چیزیں، تو دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں وہ کیا ہے دو چیزیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو، یہیں سے اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ اگر آپ کے دماغ میں ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں ہر وقت گندے اور الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو رکعت ہی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی، اتنے زیادہ خیالات کا پریشر ان کے مائنڈ کے اوپر رہتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے، اور آخر یہ خیالات آتے کیوں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ خیالات کب آتے ہیں، انسان کے ذہن میں کب آتے ہیں۔ دیکھیے، جو خیالات آتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلے وہ خیالات ہوتے ہیں جو فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں، دوسرے وہ خیالات جو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، تیسرے وہ خیالات جو خود انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ اور انسان کی جو اپنی فطرت ہوتی ہے نا، وہ نیکی والی ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی کام، گناہ کا جب کوئی بندہ کام کرتا ہے نا تو وہ لذت کے لیے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن دل اس کا گواہی نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ بندہ یہ گناہ کرے، تو ہماری فطرت کبھی نہیں چاہے گی کہ ہم گناہ کریں۔ لیکن جو شیطانی خیالات اور وسوسے ہیں اس کی وجہ سے، وہ حاوی ہونے کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ شیطان وسوسے اور خیالات، گندے خیالات کن لوگوں کے ذہن میں زیادہ تر ڈالتا ہے؟ ان لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو شراب خانے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے کبھی ان کو جا کر بہکایا؟ کبھی نہیں۔ ان کے ذہن میں خیالات ڈالے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہیں آلریڈی بہکے ہوئے، وہ تو ہیں گناہ گار، وہ تو ہیں اللہ سے دور، وہ تو شریعت سے دور ہے، تو ان کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے۔ جس بندے کے ذہن میں گندے خیالات آ رہے ہیں نا، شیطان کی طرف سے جو گندے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک ہے، کیونکہ اس کا باطن نیک ہے۔ وہ تو شیطان اس سے گناہ کروانا چاہتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ بندہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ جانا چاہ رہا ہوتا تو وہ جاتا، تو پھر شیطان اس کے ذہن میں گندے خیالات ڈال کے اس کو گناہ کی طرف نہیں ڈھکیلتا۔ اور فرشتہ، چونکہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں کے اوپر ہیں، کرامن کاتبین، جو ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ ہم نے کوئی اچھا کام کا ارادہ کیا، جو سیدھے کاندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ ہے فوراً ہمارے اس نیکی کو لکھ لیتا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے، اور ہم گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ ہمارا نہیں لکھا جاتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ جب لکھا جاتا ہے جب ہم گناہ کا کام کر لیں، اور اس کے بعد بھی چند لمحات جو سیدھی طرف جو نیکیوں کو لکھنے والا جو فرشتہ ہے، وہ بدی گناہوں کے لکھنے والے فرشتے کو رو کے رکھتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ اور اگر بندہ فوراً توبہ کر لے گناہ کے بعد تو پھر اس کی گناہ کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ نے رات میں نیت کیا میں صبح تہجد کی نماز پڑھنا ہے اور آپ نہیں اٹھ پائے، تو وہ ثواب فرشتے نے لکھ لیا، ثواب آپ کو مل گیا آپ کی نیت پر۔ لیکن آپ نے دن میں ارادہ کیا ہم رات میں چوری کریں گے، تو آپ کا گناہ نہیں لکھا گیا، اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اس کام کو، اس چوری کو، گناہ کو کر نہ لے۔ تو کتنا بڑا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دے رہا ہے، جبکہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس خاص طور پر اس امت محمدیہ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو جو ذہن میں فرشتے کی طرف سے جو خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں نا، جو اچھے خیالات اور نیکی کے خیالات آتے ہیں، تو شیطان ان کو روکنے کے لیے اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے کہ انسان یہ گناہ کے کام کرے۔ تو جب بندے کے یہ حالت ہو جائے کہ وہ نماز میں اس کو خیالات آ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، رکعتیں بھول جا رہے ہیں، تو ان کو دو کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام کہ اپنی نماز کو طویل کر دیں، نماز کو لمبا کر دیں، یعنی کہ اگر کسی
नमाज को 2 रकात को वो 4 मिनट में पढ़ते हैं ना, तो फिर उसको 7 मिनट में कर दें, उसको 8 मिनट में कर दें। जितने ख्याल आए शैतान की जानिब से उल्टे सीधे गंदे, वो हम ये ऐद कर लें कि अगर ख्याल आएंगे तो हम नमाज को और ज़्यादा तवील करेंगे और देर तक पढ़ेंगे और खुशू खुजू के साथ पढ़ेंगे। फिर भी आएंगे तो फिर हम नमाज को दोहरा देंगे। अगर आपने 1-2 बार नमाज को दोहरा दिया ना, तो इब्लीस भी कहेगा कि भाई यहाँ हमारा बस नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो ये चाह रहे हैं जो नमाज पढ़ रहा है ये खराब हो जाए, ये जरा से ख्याल की वजह से नमाज दोहरा दे रहा है, जरा से ख्याल की वजह से और नमाज को तवील किए दे रहा है, तो वो फिर आपको नहीं बहकाएगा, वो आजिज हो जाएगा। ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई शैतान के वसवसों से बचने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर ऐसे बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे हैं तो औज़ु मिन पढ़ के आप बाईं जानिब इशारतन धुतकार दें। और जब आपके जहन में ख्याल हर वक्त आ रहे हैं और आप गुनाह की तरफ माइल होना चाह रहे हैं, और फिर भी आपके जो फितरी चीज़ है, जो फितरत है कि आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, शैतान बहका रहा है कि जहन में ख्याल डाल रहा है गुनाह के, आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह ताला ने आपको कबूल कर लिया है। अल्लाह ताला आपको आखिरत अता फरमाना चाहता है कि आप इस लायक थे, आपका स्टेटस ये था कि आप अल्लाह के जब करीब होने लगे जब शैतान की तरफ से ख्याल आता है, क्योंकि शैतान उन्हीं को बहकाता है जो लोग नेक होते हैं, जो अल्लाह की तरफ आ रहे होते हैं, तो शैतान उनको रोकता है। तो ये तो इंसान के कामयाब होने की अलामत होती है। तो उन ज़हनी ख्यालात को बिल्कुल दिमाग से डिलीट करके हमें अपने उन कामों को करना है जो हमारी अंदर से दिल कह रहा है, जो फितरत हमारी करवाना चाहती है, जो फरिश्ते की जानिब से आने वाले अच्छे ख्यालात हैं, उन चीज़ों को हमें करना चाहिए ताकि शैतान का जोर ना चले। और ये तो बंदे की मकबूलियत की निशानी होती है कि ये बंदा इस लायक था, जब भी तो उसको शैतान बहका रहा है, वरना हर इंसान को शैतान नहीं बहकाता। तमाम जुआरी शराबी और बेनमाजी फासिक फाजिर घूम रहे हैं, वो शैतान को उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो खुश होता है कि भाई ये तो हमारा काम खुद ही कर रहे हैं, तो इन्हें बहकाने की ज़रूरत ही नहीं। अभी ज़रूरत है जो जेंट्स मदरसा मिनहाजुल हुसैन मदारिया मकरम शरीफ में जो कायम है, चल रहा है, तो उसका सिर्फ एक हॉल है जिसमें बच्चे रहते भी हैं, जो बैरूनी बच्चे हैं, रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, जिनके रहने का भी कोई प्रॉपर उनके रहने का कोई हॉल या कोई रहने के लिए हॉस्टल कमरे वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी छत पर इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ कमरे बन जाएं तो बच्चों के रहने में और असातिज़ा के वहाँ पे रुकने में कुछ आसानी हो जाए। क्योंकि पूरा मदरसा जो बना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम खा के बता रहा हूँ कि बगैर किसी फंडिंग, बगैर किसी चंदे के बना है, जो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, मैंने खुद काम किया। और ये आपको फौकियत के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सिर्फ आपके हौसले के लिए बता रहा हूँ। तो उसके लिए तामीरी कुछ काम होना है। आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि इसमें इस कार खैर में ताउन करें, इस काम में हिस्सा लें, ताकि हमारा ये जो काम है, ये जो मिशन है, ये कंप्लीट हो सके। अल्लाह तबारक व तआला इसका सिला हमको अता फरमाए। तो बहुत ही अच्छा बयान कर रहे थे मुफ्ती आलम मदारी साहब, और क्या अच्छी नसीहत कर रहे थे कि शैतान के वसवसों से कैसे बचना है और कैसे दूर रहना है। तो इंशाअल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करें। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें।